اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل آیت نمبر 93۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین کا پیرو بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی۔ تفسیر: ایک ہی امت بنا دیتا۔ یہ پچھلے مضمون کی مزید توضیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا طرفدار سمجھ کر بھلے اور برے ہر طریقے سے اپنے مذہب کو، جسے وہ خدائی مذہب سمجھ رہا ہے، فروغ دینے اور دوسرے مذاہب کو مٹا دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی یہ حرکت سراسر اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہے، کیونکہ اگر اللہ کا منشا واقعی یہی ہوتا کہ انسان سے مذہبی اختلافات کا اختیار چھین لیا جائے اور چاروں ناچار سارے انسانوں کو ایک ہی مذہب کا پیرو بنا کر چھوڑا جائے، تو اس کے لیے اللہ کو اپنے نام نہاد طرفداروں کی اور ان کے ذلیل ہتھ کنڈوں سے مدد لینے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ یہ کام تو وہ خود اپنی تخلیقی طاقت سے کر سکتا تھا۔ وہ سب کو مومن و فرمانبردار پیدا کر دیتا اور کفر و معصیت کی طاقت چھین لیتا، پھر کس کی مجال تھی کہ ایمان و طاعت کی راہ سے بال برابر بھی جنبش کر سکتا۔ راہ راست دکھا دیتا ہے، یعنی انسان کو اختیار و انتخاب کی آزادی اللہ نے خود ہی دی ہے، اس لیے انسانوں کی راہیں دنیا میں مختلف ہیں۔ کوئی گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے اور اللہ اس کے لیے گمراہی کے اسباب ہموار کر دیتا ہے، اور کوئی راہ راست کا طالب ہوتا ہے اور اللہ اس کی ہدایت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 94۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم۔ ترجمہ: اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے، پھر تمہیں اس کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بری سزا چکھنی پڑے، اور تمہیں ایسی صورت میں بڑا عذاب ہوگا۔ تفسیر: یہ قسم کو توڑنے کا ایک اور نقصان بیان فرمایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تم قسم توڑو گے تو عین ممکن ہے کہ تمہیں دیکھ کر کوئی اور شخص بھی اس گناہ پر آمادہ ہو جائے۔ پہلے تو اس کے پاؤں جمے ہوئے تھے، تمہیں دیکھ کر وہ پھسل گیا، تو چونکہ تم اس کے گناہ کا سبب بنے تو تمہیں دوہرا گناہ ہوگا، چونکہ تم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ یعنی کوئی شخص اسلام کی صداقت کا قائل ہو جانے کے بعد محض تمہاری بد اخلاقی دیکھ کر اس دین سے برگشتہ ہو جائے اور اس وجہ سے وہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے سے رک جائے کہ اس گروہ کے جن لوگوں سے اس کو سابقہ پیش آیا ہو ان کو اخلاق و معاملات میں اس نے کفار سے کچھ بھی مختلف نہ پایا ہو۔ آیت نمبر 95۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو، اور اگر تم حقیقت سمجھو تو جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تفسیر: اللہ کے عہد کو، یعنی اس عہد کو جو تم نے اللہ کے نام پر کیا ہو یا دین الہی کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کیا ہو، تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے بڑے فائدے کے بدلے بیچ سکتے ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو فائدہ بھی ہے وہ اللہ کے عہد کی قیمت میں تھوڑا ہے، اس لیے اس بیش بہا چیز کو اس چھوٹی چیز کے عوض بیچنا بہرحال خسارے کا سودا ہے۔ آیت نمبر 96۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
ترجمہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ تفسیر صبر سے کام لینے والوں کو، صبر سے کام لینے والوں کو یعنی ان لوگوں کو جو ہر طمع اور خواہش اور جذبہ نفسانی کے مقابلے میں حق اور راستی پر قائم رہیں، ہر اس نقصان کو برداشت کر لیں جو اس دنیا میں راست بازی اختیار کرنے سے پہنچتا ہو، ہر اس فائدے کو ٹھکرا دیں جو دنیا میں ناجائز طریقے اختیار کرنے سے حاصل ہو سکتا ہو، اور حسن عمل کے مفید نتائج کے لیے اس وقت تک انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں جو موجودہ دنیاوی زندگی ختم ہو جانے کے بعد دوسری دنیا میں آنے والا ہے۔ آیت نمبر 97۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ترجمہ جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ تفسیر پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اس آیت میں مسلم اور کافر دونوں ہی گروہوں کے ان تمام کم نظر اور بے صبر لوگوں کی غلط فہمی دور کی گئی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سچائی اور دیانت اور پرہیزگاری کے روش اختیار کرنے سے آدمی کی آخرت چاہے بن جاتی ہو مگر اس کی دنیا ضرور بگڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ اس صحیح رویے سے محض آخرت ہی نہیں بنتی، دنیا بھی بنتی ہے۔ جو لوگ حقیقت میں ایماندار اور پاک باز اور معاملے کے کھرے ہوتے ہیں، ان کی دنیاوی زندگی بھی بے ایمان اور بدعمل لوگوں کے مقابلے میں صریحاً بہتر رہتی ہے۔ جو ساکھ اور سچی عزت اپنی بے داغ سیرت کی وجہ سے انہیں نصیب ہوتی ہے وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو ستھری اور پاکیزہ کامیابیاں انہیں حاصل ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کو میسر نہیں آتی جن کی ہر کامیابی گندے اور گھناؤنے طریقوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ بوریا نشین ہو کر بھی قلب کے جس اطمینان اور ضمیر کی جس ٹھنڈک سے بہرہ مند ہوتے ہیں اس کا کوئی ادنا سا حصہ بھی محلوں میں رہنے والے فساق و فجار نہیں پا سکتے۔ بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے، یعنی آخرت میں ان کا مرتبہ ان کے بہتر سے بہتر اعمال کے لحاظ سے مقرر ہوگا۔ بالفاظ دیگر جس شخص نے دنیا میں چھوٹی اور بڑی ہر طرح کی نیکیاں کی ہوں گی اسے وہ اونچا مرتبہ دیا جائے گا جس کا وہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کے لحاظ سے مستحق ہوگا۔ آیت نمبر 98۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ترجمہ چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تفسیر پچھلی آیتوں میں نیک عمل کی فضیلت بیان فرمائی گئی تھی۔ چونکہ نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ خلل شیطان کے اثر سے پڑتا ہے، اس لیے اس آیت میں اس کا یہ علاج بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لی جائے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ تلاوت قرآن کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم ہی تمام نیک کاموں کی ہدایت دینے والا ہے۔ لیکن شیطان سے پناہ مانگنا صرف تلاوت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر نیک کام کے وقت پناہ مانگ لی جائے تو انشاءاللہ شیطانی اثرات سے حفاظت رہے گی۔ آیت نمبر 99۔ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ ترجمہ اس کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تفسیر انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، یقیناً اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہوں،